اظہر صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان نے اپنی چین سے دوستی کو صحیح یوٹیلائز کیا یا نہیں کنسیڈرنگ the current situation of the world also؟ اظہر جاوید صاحب بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے جو چائنا ہے وہ پاکستان کا ایک پرانا مخلص دوست ہے. ہماری دوستی کے 75 سال مکمل ہو چکے اور ہم بجا طور پر اس چائنا کی دوستی پر فخر کر سکتے ہیں. دیکھیے چائنا نے تو اپنا پورا پارٹ پلے کیا ہے. چائنا نے اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا ایک اکنامک پیکج جو ہے جسے سی پیک بھی کہا جاتا ہے وہ پاکستان کو آفر کیا. پاکستان کے ساتھ مختلف تجارتی معاہدے، مختلف جو تجارتی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس حد تک جایا جا سکتا تھا وہ گئے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو سچویشن ہے، جیسے رضا بھائی نے بھی کہا کہ پولیٹیکل سچویشن بھی میٹر کرتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو چائنا کے صدر آ رہے تھے لیکن اسی وقت ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی نے دھرنا دے دیا اور ان کو اپنا چائنا اپنا جو دورہ ہے وہ منسوخ کرنا پڑا. آپ زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، دونوں کی حکومتیں ہمیشہ چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو پریفرنس دی ہے. زرداری صاحب خاص طور پر میرا خیال ہے انہوں نے انیشیٹ کیا تھا چائنا کے ساتھ تعلقات کو، اور جب وہ صدر ہوتے تھے تو وہ کئی بار چائنا جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ کیا کرنے جاتے تھے، تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ ان سارے معاملات کی بنیاد رکھنے جاتے تھے جو سی پیک کی شکل میں سامنے آئے. تو اس ساری صورتحال میں چائنا تو شہباز شریف صاحب اس بار کتنے ایم او یوز پہ سائن کر کے آئیں گے آپ کی نظر میں اس مہینے؟ پیوٹن نے 40 کیے، ٹرمپ نے 0 کیے. میری بات سنیے، دیکھیے ایم او یوز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہوتے. بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایک جو 75 سالہ تقریبات ہیں یا جب وہاں پہ ایک اہم اکٹھ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے جو وہاں پر پاکستان کو ایک کلیدی حیثیت دی جا رہی ہے. جہاں ورلڈ لیڈر ہوں گے وہاں شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے. تو اس ساری صورتحال میں ہر دفعہ ایم او یوز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہوتے. آپ چائنا پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی اس کے دوران دیکھ لیں چائنا کا کیا کردار ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. تو اس ساری صورتحال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایم او یو ہوں گے تو تعلقات کا اندازہ ہوگا. آلریڈی چائنا پاکستان کے ساتھ بہت سارے ایم او یوز کیا عملی معاہدے کمپلیٹ کر چکا ہے ابھی، اور جو جنگی طیارے ہیں کچھ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے وہ بھی پاکستان کے حوالے ہونے جا رہے ہیں. تو پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو ایم او یوز کے سانچے میں یا اس میں نہیں جانچنا چاہیے، کیونکہ اس کے جو آلریڈی پروون تعلقات ہیں پاکستان اور چائنا میں، چائنا ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے کام آیا ہے. بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. انفیکٹ مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب الگ سے دورے کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب وہ الگ سے دورے کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی جاتے ہیں، بہت سارے ایم او یو سائن ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہم اس دوستی کو مزید آگے بڑھائیں. اور دنیا چائنا سے فائدہ اٹھا رہی ہے تجارت کے ذریعے، ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن موجودہ ہائیبرڈ جمہوریت میں لگ کچھ یہ رہا ہے کہ احتجاج صرف خاص لوگوں کو اجازت ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی. خاص طور پہ پی ٹی آئی کو تو بالکل نہیں ملتی ہے. اس لیے پی ٹی آئی احتجاج کا نہ سوچے، اور کافی وقت سے پی ٹی آئی احتجاج نہیں بھی کر پا رہی تھی، لیکن ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ دوبارہ چیف منسٹر کے پی کے نے احتجاج کے لیے کوشش کی ہے. آج ان کی پریس کانفرنس بھی، میں اسی کے اوپر بات کروں گا. علی بخاری صاحب پہلے آپ سے، سر آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے احتجاج سے عمران خان جیل سے نکل آئیں گے؟ کیوں آپ کو آئینی سسٹم پہ بھروسہ نہیں رہا؟ علی بخاری صاحب دیکھیں طلعت بھائی، آئینی سسٹم کا اور جو آئین کا حال کر دیا ہے اس سو کارڈ 17 سیٹوں کے پرائم منسٹر نے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے کوئی نہیں کہ جو جج آپ کے خلاف فیصلہ کرے گا میرٹ پہ کرے گا، اس کو اٹھا کے پشاور پھینک دیں گے، کسی کو لاہور پھینک دیں گے، کسی کو کراچی پھینک دیں گے. تو اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ تو چل نہیں سکتا. وہ تو خود منہ بولتا ثبوت ہے اس چیز کا کہ یار یہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی گئی ہے، اور عوام کے حق پہ جنہوں نے ڈاکہ مارا انہوں نے عوام کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے جو عملی پریکٹیکلی انصاف کی عدالتیں دینے والی عدالتیں تھیں ان کو بھی ختم کر کے رکھ دیا اور باندھی بنا دیا. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو یا ہائی کورٹ میں، آج بھی میں ہائی کورٹ پہ وہاں پیئر ہوئے، اور جو سلمان صفدر صاحب تھے ان کی میڈیکل آئی ہوئی تھی ساری ہسٹری لاہور ہاسپٹل کی اور جاپان میں ٹوکیو ہاسپٹل کی، جس کے اوپر یہ ہمارے ایکسٹینس ہے. ایک تو وہ نہیں ہے، دوسرا وکالت نامہ تو سائن کرنے دینا. آپ آرڈر کرتے ہیں ہم نے اپیل فائل کرنی ہے، اپیل فائل کیسے کریں؟ اوپر جاتے ہیں تو اس پہ آبجیکشن لگ جاتا ہے کہ وکالت نامہ نہیں ہے. وکالت نامہ لینے کے لیے ہمارے کسی بندے کو ایتھرائز نہیں کرتے. اچھا مت کرو، پاور اٹرنی لے کے جاؤ، سپرنٹینڈنٹ سائن کرا کے اسٹیمپ مار کے واپس دے دیتا ہے، وہ بھی نہیں دیتے. مطلب کون سا قانون چل رہا ہے؟ یہ کس کالے قانون کے اندر ہم رہ رہے ہیں کہ یار بندہ بیمار ہو جاتا ہے آپ اس کے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں طلعت بھائی، اس کے گھر والوں کو نہیں بتاتے یار.
پریزن کے اندر پریزن رولز کو فالو نہیں کرتے آپ کا سپرنٹینڈنٹ پورے ہائی کورٹ کے جو ہے وہ 5 رکنی بینچ لارجر بینچ کے فیصلے کو اٹھا کے کرتا ہے، یہ پڑا ہوا ہے اور میں جو نہیں بیچتا ہوں. اور آپ کے منسٹر جو سو کارڈ پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہوتے ہیں. باہر نکلنا، اپیلیں لگنا، سینٹینس کو جو سیٹ اسائڈ کرنا، یہ ساری چیزیں تو پیچھے رہ بخاری گئی. صاحب، ابھی تو ان کے گھر والوں کی ملاقات کی بات ہے، ابھی تو ان کی صحت کی ملاقات ہے، اب بات ہے ابھی تو ان کے ڈاکٹرز یا فزیشین پرسن ان کی سے ملاقات نہیں ہو رہی. 6 مہینے گزر چکے ہیں بخاری 2 دسمبر سے لے کے آج تک. بخاری صاحب، حالات کچھ ایسے ہیں حضور، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کچھ کر پائے گی؟ کیونکہ بظاہر امیج یہی دیا جا رہا ہے، آپٹکس یہی بتا رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کو طاقت سے ختم کر دیا گیا ہے، وہ کہیں احتجاج نہیں کر پائے گی، کہیں آواز نہیں اٹھا پائے گی سوائے کے پی کے. آپ کی رائے؟ دیکھیں طلب بھائی اللہ زندگی سے دے، ہماری زندگی بھی عمران خان صاحب کو ملے، کیونکہ وہ 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، وہ مسلم امہ کا نمائندہ ہے. میں تو امریکہ تک دیکھ کے آج جلسے بھی کیے، وہاں تقریریں بھی کی، جا کے تو پتہ چلا کہ جتنی مسلم امہ اس کو پسند کرتی ہے، کسی اور شخص کو تو نام بھی نہیں پتا ہم کو پاکستان میں کہ کسی لیڈر کا کہ کوئی ایسا شخص ہے بھی. اب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہینگ ہو گیا، طاقتور لوگوں نے، ضیاء الحق نے ہینگ کر دیا، تو کیا اس کے بعد اس کی پارٹی ختم ہوگی؟ 88-85 میں غیر جماعتی الیکشن کرا دیے گئے، تو کیا اس کی پارٹی ختم ہوگی؟ کیا اس کی پارٹی آج تک سروائیو نہیں کر رہی؟ سیاستدان یوں نہیں ہوتا، سیاستدان مرتا نہیں ہے. بھٹو زندہ ہے سر، بھٹو زندہ ہے، سندھ کے اندر آپ کو ہر جگہ بھٹو زندہ نظر آئے گا سر. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کل میرے ایک پروگرام میں اسی طرح پیپلز پارٹی کے عہدیدار بیٹھے تھے، ان کو انہوں نے اسی طرح آپ کی طرح ایک سوال کیا جس میں انہوں نے کہا جی آپ لوگ باہر آ جائیں قید سے، قیدی عمران خان صاحب سے. تو میں نے کہہ رہا آپ لوگ قبر والے لوگوں سے باہر نہیں آ رہے ہیں، جن کو 50 سال ہو گئے اور ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ خان صاحب سے ہٹ جائیں. بھائی ہماری پالیٹکس عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ہم اس کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں، لوگوں نے ووٹیں دی ان کے پیچھے، ان کے نمائندے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے طلعت بھائی، بالکل کلیئر ہے، یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے جس جعلی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے، خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے دے آر ریسپانسبل. جب اس طرح کی بات آ جائے گی تو بات بہت آگے چلی جائے گی. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے معاملات ہوں. بالکل ٹھیک. بخاری صاحب اجازت دیں میں آگے بڑھوں، وقت کم ہوتا ہے. اظہر جاوید صاحب، یور اوپینین سر. دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ احتجاج سب کا حق ہے اور احتجاج ہونا چاہیے اور احتجاج کی اجازت بھی ملنی چاہیے. لیکن پاکستان کی سیاست میں کچھ ایسی مثالیں قائم ہو چکی ہیں کہ احتجاج کے نام پر جو کچھ ہوا وہ ایک ایسی بھیانک مثالیں بن چکی ہیں کہ شاید وہ اب اس طرح کی واقعات سے بچنے کے لیے بھی کچھ احتیاطی تدابیر کی جاتی ہوں. آپ جو 9 مئی کو ہوا آپ کو یاد ہوگا، زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس پر احتجاج کے نام پر وہ کچھ ہوا پاکستان میں جو کہ بھارت بھی نہ کر سکا. یہ ساری صورتحال میں اب جو یہ پاکستان میں احتجاج کی بات کی جاتی ہے، سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، ان کا حق ہے وہ آئیں احتجاج کریں، اڈیالہ جیل میں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ان کا حق ہے. لیکن کیا حکومتی جو ساری طاقت کے ساتھ، حکومتی لاؤ لشکر کے ساتھ اس طرح آنا اور پھر وہاں پر لوگ جو ہے 12 گھنٹے 14 گھنٹے وہاں پہ محبوس رہے اپنی گاڑیوں میں، وہاں پہ ٹریفک بلاک رہا، کیا اس طرح کا احتجاج جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر مختلف گروپس ہیں، 3-4 گروپس ہیں. ایک گروپ کی کوئی قیادت کر رہا ہے، دوسرے گروپ کی کوئی قیادت کر رہا ہے. اس